قرآن پاک کے اس مشکل لفظ کو کیسے پڑھا جائے گا؟ میم مشدد کا کیا قاعدہ ہے؟ چار مشدد لفظ آ چکے ہیں ایک ہی ورڈ میں۔ نطفة من منی یمنا، نش یعنی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، یا کی جو آواز ہے یہ آنی چاہیے۔ یہاں پر آپ دیکھیے نون ساکن ہے اور اس کے بعد میم کا لفظ آ چکا ہے اور یہ میم حروف یرملون کے میم میں سے آئی ہے، تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، گناہ کرنا ہے۔ تو اگلا جو قاعدہ ہے دیکھیے، یا کے نیچے تنوین کی حرکت ہے اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے یا آئے گا تو پھر بھی ہم نے گناہ کرنا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو آیا ہے یا، یہ حروف یرملون میں سے قاعدہ یہ ہے کہ گناہ کہاں کیا جاتا ہے، قرآن پاک میں کون سے مقام پر ہمیں گناہ کرنا ہے۔ یا کے اوپر یہ جو چھوٹی یا لکھی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پر بھی علامت ہے، حرکت ہے زبر کی، تو اب ہم نے اس کو ملانا ہے لام کے ساتھ۔ اس مشکل لفظ کو کیسے پڑھا جائے گا؟ میم مشدد کا کیا قاعدہ ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بحفظ و ایمان ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا خاص کرم عطا فرمائے۔ آج پھر سے ہم اس کلاس میں جو جستجو لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ انشاءاللہ آج کے اس لیسن میں بھی ہم قرآن پاک کے ایک ایسے مشکل لفظ کو جانیں گے، پڑھنا سیکھیں گے کہ جس میں مختلف قاعدے آئے ہیں۔ آج ہم پڑھنے لگے ہیں سورۃ القیامہ، پارہ نمبر یہ 29 بنتا ہے اور سورت نمبر ہے یہ 75 اور آیت نمبر آج جو پڑھیں گے ہم وہ ہے 37، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم اسی سورت کی جو آیت پڑھیں گے دوسری آیت وہ ہوگی آیت نمبر 40 جو اس سورت کی لاسٹ آیت بنتی ہے۔ چلیے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم آج کیا پڑھیں گے، کیا سیکھیں گے۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 37 سورۃ القیامہ کی۔ یہاں آپ دیکھیے کہ چار مشدد لفظ آ چکے ہیں ایک ہی ورڈ میں۔ ہمیں مشکل اکثر ایک کی ادائیگی کے بعد دوسرے کی ادائیگی کرنے میں پیش آتی ہے۔ یہاں پر آج ہم انشاءاللہ ان کی ادائیگی کرنا سیکھیں گے اور یہ جانیں گے کہ ان میں کون کون سے قاعدے پائے جاتے ہیں۔ سیکنڈلی ہم سورۃ القیامہ کی لاسٹ آیت نمبر 40 بھی ہم پڑھیں گے۔ اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ایک ہی جگہ پر دو یا آ چکی ہیں، ایک یا کو پرومیننٹ کر کے لکھا گیا ہے اور دوسری یا کو چھوٹے سائز میں لکھا گیا ہے اور اس کے اوپر حرکت بھی آ چکی ہے اور یہ آیت کے درمیان میں آئی ہے۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اس کو پڑھا جائے گا، اور اگر پڑھا جائے گا تو یہ کیسے پڑھا جائے گا۔ انشاءاللہ اس قاعدے کو بھی آج ہم پڑھیں گے، اس کے ساتھ ہی ساتھ حروف یرملون کا قاعدہ پڑھا جائے گا اور مدہ کا بھی قاعدہ ہم پڑھیں گے۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ کا کوئی بھی پوائنٹ اس لیسن سے مس نہ ہو سکے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ تجوید کورس کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً، یہاں پر اب آپ دیکھ لیجئے کہ طا ہے اور طا حروف قلقلہ میں سے ہے۔ جب بھی آپ دیکھیں کہ ان 5 حروف میں سے کوئی بھی حرف ساکن ہو تو پھر ہم نے وہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کرنا ہے، یعنی کہ اس ورڈ میں جنبش آنی چاہیے۔ اب آگے والا قاعدہ دیکھیے، تم تم، تا کو ہم نے میم کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ میم مشدد لفظ ہے، اور اس کے بعد
میم کو پھر نیکسٹ میم کے ساتھ ملایا جائے گا، بیچ میں آنے والے اس نون ساکنہ کو نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ میم کے بعد جو اگلی میم آ رہی ہے وہ بھی مشدد میم ہے۔ پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ۔ اب کیا کرنا ہے، میم کو نون کے ساتھ پچھلی ساکن میم کو نہیں پڑھا گیا تھا، جبکہ اس آنے والی میم کو پڑھا جائے گا، اس لیے کہ اس کے نیچے زیر کی حرکت آ چکی ہے۔ پھر اس نون کو یا کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا، اور یا کو پڑھتے ہوئے ہم نے سختی بھی کرنی ہے، اور مشدد لفظ 2 مرتبہ چونکہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے لفظ کی حرکت کے ساتھ اور دوسری مرتبہ اپنی ذاتی حرکت کے ساتھ، تو یہاں پر جب ہم نے نون کے ساتھ یا کو ملا کے پڑھنا ہے تو پھر سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جب یا کو یا میں پڑھا جائے گا ملا کر، تو پھر آواز جو ہے ناک کے بانسے سے ادا ہوگی۔ پہلی یا پر چونکہ سختی کی جائے گی تو دوسری یا پر ہم نے سختی نہیں کرنی، البتہ تشدید والی سختی باقی رہے گی۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ میم کے بعد جو میم آئی ہے یہاں پر کون سا قاعدہ آ رہا ہے، اور یا کے بعد جو یا آئی ہے تو یہاں پر کون سا قاعدہ آ رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو پھر ہم نے گنہ کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں خیال کرنا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ را اور لام کے علاوہ باقی جو 4 حروف ہیں وہاں پر ہم نے گنہ کرنا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے نون ساکن ہے اور اس کے بعد میم کا لفظ آ چکا ہے، اور یہ میم حروف یرملون کے میم میں سے آئی ہے، تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، گنہ کرنا ہے۔ تو اگلا جو قاعدہ ہے دیکھیے یا کے نیچے تنوین کی حرکت ہے، اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے یا آئے گا تو پھر بھی ہم نے گنہ کرنا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو آیا ہے یا، یہ حروف یرملون میں سے آیا ہے، لہٰذا ہم نے ان دونوں مقامات پر کیا کرنا ہے، گنہ کرنا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ گنہ کہاں کیا جاتا ہے، قرآن پاک میں کون سے مقام پر ہمیں گنہ کرنا ہے، تو جہاں کہیں بھی آپ کو میم مشدد اور نون مشدد نظر آتا ہے تو آپ نے وہاں پر گنہ کرنا ہے، یعنی کہ ان 2 الفاظ پر ہر حال میں گنہ کیا جاتا ہے تشدید کی حالت میں۔ آخر میں آپ دیکھ لیجئے کہ نون کے اوپر کھڑی زبر کی علامت ہے، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، آگے وقف بھی آ چکا ہے، علامت وقف ہے اور علامت تام بھی آ چکی ہے، تو یہاں پر وقف ہوگا، لیکن ہم نے آخر والے لفظ کو ساکن نہیں کرنا، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، کیونکہ اوپر کھڑا زبر کی علامت آ چکی ہے۔ تو اب ہم اس پورے لفظ کو پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ نطفة من مني يمنى، نش یعنی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، یا کی جو آواز ہے یہ آنی چاہیے۔ اکثر لوگ اس کو من منی ٹھیک ہے ایسے پڑھ کے چلے جاتے ہیں، تو ایسا ہم نے نہیں کرنا، منی کر دیتے ہیں، یہ بھی ہم نے نہیں پڑھنا، یا پرومیننٹ ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس پر تشدید بھی ہے، اور نیچے تنوین کی جو علامت ہے یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ اپنی آواز کو چھپائے ہوئے ناک میں لے جاتے ہوئے یا کو یا کے ساتھ ملا کے ہم پڑھیں گے، گنہ کریں گے یہاں پر، تو ہم نے یا کو بھی سختی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ نطفة من مني يمنى۔ چلیے سورۃ القیامہ کی ہم آیت نمبر 40 کے قواعد کو سمجھ لیتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ، یہاں پر سین آ چکا ہے، سین جب ادا ہوتا ہے تو یہ سیٹی کی آواز دیتا ہے، ذال کو نہایت نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ڈھیلے منہ اور ڈھیلے ہونٹوں کے ساتھ اس کی ادائیگی ہوتی ہے، قاف کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا اور موٹا پڑھا جائے گا۔
اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ لیجئے را کے نیچے تنوین کی علامت ہے اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ چکا ہے۔ تو اب ہم نے یہاں پر تنوین کی آواز کو نہیں چھپانا بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے، اظہار کرنا ہے، کیونکہ حروف حلقی میں سے عین آ چکا ہے۔ ہم نے یہاں پر کون سی آواز نکالنی ہے، را دو زیر رن، رن، ٹھیک ہے۔ اگر ہم آواز کو چھپاتے تو ریاں کی آواز آنی تھی، جبکہ ہم نے یہاں پر اظہار کرنا ہے۔ اس کے بعد لام کے اوپر دیکھیے مدہ کی بھی علامت ہے اور کھڑا زبر کی بھی علامت ہے، تو یہاں پر ہم نے اس کو بھی 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ پڑھ کے دیکھتے ہیں، أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ۔ اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، پڑھا تھا کہ حروف یرملون کا قاعدہ، جیسا کہ ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا، یہاں پر نون ساکنہ کے بعد یا آ رہا ہے اور یا حروف یرملون میں سے ہے، تو ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے، گنہ کرنا ہے۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں یا کے نیچے زیر کی حرکت تھی اور ہم نے اس یا کو پڑھ لیا ہے۔ اب یہ جو چھوٹی یا لکھی گئی ہے، کیا اسے بھی پڑھا جائے گا؟ اور پڑھا جائے گا تو کیسے پڑھا جائے گا؟ بالکل اس یا کو ہم نے پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے پچھلی یا کو ہا کے ساتھ ملایا تھا، اس لیے کہ یا کے نیچے حرکت کی علامت تھی اور ہا ساکن تھا، اس کے اوپر جزم کی علامت تھی۔ اب اس یا کے اوپر یہ جو چھوٹی یا لکھی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پر بھی علامت ہے، حرکت ہے زبر کی۔ تو اب ہم نے اس کو ملانا ہے لام کے ساتھ۔ اگر یہاں پر اس پر حرکت نہ ہوتی یا یہاں پر وقف ہوتا تو پھر ہم نے اس صورت میں اس کا قاعدہ مختلف ہو جاتا ہے، تو پھر وہ پڑھنا تھا۔ تو یہاں پر چونکہ یہ آیت کے درمیان میں آ رہا ہے تو اور اس پر حرکت کی علامت ہے، یعنی کہ زبر بھی آ چکی ہے، تو اب ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے، اس یا کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے تا کو بھی 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، حالانکہ آگے وقف تام آ چکا ہے۔ کھڑا زبر کی وجہ سے ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، ہم نے یہاں پر آخر والے لفظ کو ساکن نہیں کرنا۔ اب اس مکمل آیت کو پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں، أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ۔ ایک بار آپ بھی میرے ساتھ مل کے دہرا لیجئے، أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ۔ الحمدللہ سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 37 اور آیت نمبر 40 ہم نے آج مکمل کی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی، اور اگر آپ تجوید کورس کرنا چاہتے ہیں اور ترجمۃ القرآن کے لیے میرے لائیو سیشن میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور میری ویڈیوز کو بھی آگے شیئر کیا کیجئے تاکہ اور لوگ بھی فائدہ حاصل کر سکیں اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ تھینک فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔